السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم آیت نمبر 42 لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ ولا اور نہ تلبسوا ملایا کرو الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا اور مت چھپاؤ الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے پہلا بیان کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے علماء بنی اسرائیل کو خود ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور کفر سے روکا گیا، اور اب ان کو اوروں کو گمراہ کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا تھا کہ تم خود کفار نہ بنو، کافر نہ بنو، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ اوروں کو کافر نہ بناؤ، مگر چونکہ اپنا ایمان اور کفر دوسروں کو مومن اور کافر بنانے سے پہلے ہوتا ہے تو اسی ترتیب سے اس کا ذکر ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا میری آیتوں کے عوض مال نہ لو، اور اس آیت میں اس کا مطلب بتایا گیا کہ مال لے کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اور تیسرا یہ کہ علماء یہود 3 حرکتیں کیا کرتے تھے۔ ایک، روپیہ پیسہ لے لیا کرتے تھے اور آیتیں بدل ڈالتے تھے، اور دوسرا آیات میں اپنی طرف سے کچھ زیادتی کر دیتے تھے، اور تیسرا اپنے مخالف جو اپنی مخالفت والی آیات ہوتی تھیں ان کو چھپا لیا کرتے تھے، جو ان پہ فٹ آتی کہ یہ کام برے کر رہے ہیں تو ان آیات کو ہی چھپا لیا کرتے تھے۔ تو ایک فعل سے پہلے روکا گیا تھا اور 2 حرکتوں سے اب انہیں منع فرمایا جا رہا ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے اعمال مت بجا لاؤ۔ علماء یہود جو ہے وہ 2 طرح لوگوں کو ایمان سے روکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ بے خبروں کو سچی بات سناتے ہی نہ تھے، اور باخبر اور ہوشیار لوگوں کو شبہ یا شک و شبے میں ڈال دیتے تھے، یا تو کتاب کی آیتوں میں خلط ملط کر دیتے تھے، یعنی کچھ اپنے پاس سے شامل کر کے انہیں دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو آیات، یہ دیکھو پیغام خدا، یہ پیغام خدا ہے لہٰذا اسے مانو، لیکن اس آیت میں انہوں نے خود سے تبدیلی کی ہوتی تھی، یا اس کے مطالب اس طرح بیان کرتے تھے جس سے وہ شک و شبے میں پڑ جا کر حق تک وہ نہ پہنچ سکتے تھے۔ مثلا جاہلوں سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے ہی نہیں، اور جاننے والے سے کہتے تھے کہ ان کی خبر تو دی گئی ہے مگر وہ صفتیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی جب دیکھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے آخری نبی تو آنے والے ہیں لیکن یہ وہ نبی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ صفات نہیں ہیں جو ہماری کتب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کہتے تھے جو تھوڑے بہت جانتے تھے، جو کتاب کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے، ان سے کہتے تھے کہ اس طرح کی بات کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل یہ دونوں حرکتیں چھوڑ دو، نہ تو حق و باطل کو ملاؤ نہ حق کو چھپاؤ، اور تمہارا جان بوجھ کر یہ دونوں حرکتیں کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور خیال رہے کہ اس زمانے میں نہ تو کوئی ان کتابوں کا حافظ تھا اور نہ کوئی خاص کتب خانہ، اور لکھنے کا زیادہ رواج نہ تھا، تو کتابوں کی عام اشاعت بلکہ آسمانی کتابیں خاص راہبوں کاہنوں کے پاس ہی ہوتی تھیں،
جیسے علماء کے پاس بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی، تو اسی طرح ان کے پاس آسمانی کتابیں ہوتی تھیں جو راہب ہوتے تھے، عام عوام کے پاس کوئی بھی کتاب نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کو بدلنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کی تحریف جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی اشاعت بہت عام ہو چکی ہے اور حافظوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اگر کوئی کسی اشاعت میں غلطی کرتا ہے تو جو حافظوں کے سینوں میں ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن جو ہے وہ کسی بھی تحریف سے جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ 3 طرح کی جو ہے وہ حق کو چھپاتے تھے۔ کس طرح حق کو چھپاتے تھے؟ علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ تورات میں وہ نہ لکھو جو اس میں نہیں ہے، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو باطل تم نے اپنے ہاتھوں سے خود لکھا ہے اسے حق سے ملا دیا گیا اور حق کو باطل سے خلط ملط کر دیا گیا۔ یعنی پہلا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ تورات میں اپنے پاس سے باتیں لکھ دیتے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ حق کے ساتھ باطل کو ملا کے نہ لکھو، پہلا حکم یہ، پہلا قول یہ۔ دوسرا یہ، اور وہ حق جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا، اس کے ساتھ اس باطل کو نہ ملاؤ جو تم اپنے ہاتھوں سے لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بدل رہے ہو۔ دوسرا کام، جب ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات لکھی ہوتی تو وہ ان کو بدل دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس کتاب میں حق لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ باطل چیز نہ ملاؤ جو تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھ کے اس میں شامل کرتے ہو۔ تیسری چیز، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حق ہیں، ان کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔ یعنی جو تم معاذ اللہ ان میں دجال کی صفات کو بیان کرتے ہو، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہود آپ سے انتہائی حسد کرنے لگے اور انہوں نے کہا یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے تم انتظار کر رہے تھے، یہ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے آنے والا شخص مسیح دجال ہے معاذ اللہ۔ تو یہ قول ان کا بالکل جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ حق کے ساتھ یوں باطل کو ملا کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو، یعنی حق کو چھپا کے لوگوں کو باطل نہ دکھاؤ۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اسلام کے ساتھ یہودیت اور نصرانیت کو نہ ملاؤ، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اسلام حق ہے اور یہودیت اور نصرانیت جو تمہاری ایجاد کردہ ہیں وہ باطل ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ جو ہے یہ چیزوں کو نہ ملاؤ۔ اور ایک معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب میں جو بھی مذکور ہے وہ حق ہے، اس کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔ تو یہ وہ جامع معنی تعریف ہے یا جامع معنی یہ وہ معنی ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا، یعنی تمہارے پاس کتاب میں جو بھی مذکور ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی لکھا ہوا آیا ہے وہ حق ہے، اس کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔ تو اب جو بھی وہ اپنے پاس سے ملاتے ہیں تو وہ حق نہیں، وہ باطل ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو قرآن کریم کے الفاظ تو نہیں بدل سکتے لیکن اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں یا معنی کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرتے، جیسا کہ ایک مسلک ایسا ہے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ غیب نہیں جانتے، حالانکہ نبی کا کیا معنی ہے؟ اگر جو لغات کی کتب ہیں، راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مفردات امام راغب یا اس طرح اور بھی جتنی ہیں، تو وہاں اگر نبی کا معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا نبی۔ تو اب اگر وہ فرقہ یا وہ ایک ٹولہ یا وہ گروہ اگر نبی کا معنی بیان کر دے تو ان کے اپنے کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی ایسا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور کتنا عطا فرمایا ہے؟ کوئی انسان اس کی انتہا یا ابتدا نہیں جانتا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ہی جانتے ہیں۔ اب کتنا عطا فرمایا ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ فیتہ لے کر اس کو ماپ سکے یا اس کو ترازو لے کے اس کو تول سکے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ اگرچہ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے، علماء بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے، لیکن اس میں وہ موجودہ علماء بھی داخل ہیں جو قرآن پاک کے معانی یا مطالب میں تبدیلی کرتے ہیں، جیسے خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہیں، مگر چند رافضیوں نے بلکہ چند مرزائیوں نے جو غلام مرزا قادیانی لانتی کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اس معنی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا، یعنی نبوت پہ مہر لگانے والا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے اوپر مہر لگاتے وہ نبی بن جاتا، اس طرح کا معنی کرتے، یا پھر کوئی اور معنی کر کے جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ تعویلیں پیش کر کے انہوں نے مرزا قادیانی کو جو ہے وہ اپنا ایک اور نبی بنا لیا، اور وہ خود بھی گستاخ اور کافر ہیں اور مرتد ہیں، اور جو ان لوگوں کی بات مان کے ان کی یقین کرتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ جو ہے یہ خاتم النبیین کا معنی بدل دیا، اور اس سے پہلے جو میں نے ایک فرقے کا ذکر کیا کہ انہوں نے نبی کا معنی بیان نہیں کیا، پورے قرآن کا ترجمہ کر دیا، لیکن نبی کے معنی کو جو ہے وہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جتنی آیات آئی ہیں بعض لوگ وہ بیان نہیں کرتے، دیگر ساری چیزیں بیان کریں گے، جنت کے صفات، دوزخ کے احوال اور قبر کے احوال، ساری چیزیں بیان کرتے رہیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہیں بیان کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی علماء یا یہودی مولویوں کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دیگر احکام کو بیان کرتے کرتے اس نبی کی شان بھی بیان کریں جو اللہ کا محبوب ہے، جس نے ہمیں یہ قرآن پہنچایا، جس نے یہ دین ہم تک پہنچایا، اس کی شان بھی بیان کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جتنی آیات آئی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، ان کو نہ چھپائیں۔ جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں تو وہ یہود علماء کی یا یہودیوں کے مولویوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور ایسا کرنا جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ کی نفرت کا سبب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیہ مبارکہ کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔